بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے انسان کی زندگی میں ایمان کی تأثیر، یعنی جب انسان کے دل میں اپنے خالق و مالک اللہ عز و جل کے لیے خالص اور سچا اور حقیقی ایمان جاگزیں ہو جاتا ہے تو پھر اس ایمان کی بدولت اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہونے لگتا ہے، اور مزید یہ کہ اس کے جو ظاہری اعمال ہیں اس کی تمام سیرت و کردار اس ایمان کی بدولت جگمگا اٹھتی ہے۔ مومن کی ہر ادا میں اور اس کی ہر نقل و حرکت میں، اس کے ہر عمل میں اور اس کی ہر رفتار و گفتار میں اس ایمان کی جھلک واضح طور پر نظر آیا کرتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ یقیناً مؤمنین کی کیفیت تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تب ان کا ایمان زیادہ ہونے لگتا ہے، اس میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ تو صرف اپنے رب پر ہی بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نماز کی پابندی کیا کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جو کچھ انہیں رزق عطا فرما رکھا ہے اس میں سے یہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقی مؤمن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے بلند درجات ہیں ان کے رب کے پاس۔ ومغفرۃ ورزق کریم، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت ہی باعزت رزق ہے۔ تو یہ اہل ایمان یعنی وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں واقعی حقیقی ایمان راسخ و پیوست ہو چکا ہو، تو ان کی چند علامات اور ان کی چند کیفیات یہاں قرآن کریم میں خود اللہ عز و جل کی جانب سے جو بیان کی گئی ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا نام سنتے ہی ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کی آیتیں جب وہ سنتے ہیں تو ان کا ایمان مضبوط ہونے لگتا ہے، ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے۔ پھر یہ ایمان جو کہ ان کے دلوں میں مضبوط ہے اور راسخ و پیوست ہے، تو پھر ایسی بات نہیں کہ یہ ایمان صرف دل کے اندر بند ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح خوشبو کو قید نہیں کیا جا سکتا، خوشبو کو بند نہیں کیا جا سکتا، تو اسی طرح ایمان جب دل میں راسخ ہوگا تو نہ صرف یہ کہ وہ دل ایمان کے نور سے منور ہو جائے گا، بلکہ مزید یہ کہ اس انسان اور یہ کہ اہل ایمان کا جو عمل ہے اور جو اخلاق و کردار ہے، جس کے دل میں ایمان ہوگا
تو پھر ایمان کی جھلک نظر آئے گی، اور یہ کہ اس ایمان کی بدولت سیرت و کردار کے تمام گوشے جگمگا اٹھیں گے۔ تو جب دل میں ایمان ہوگا تو فرمایا کہ وہ نماز کی پابندی کیا کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں۔ کہ دل میں جب ایمان ہے تو پھر اس کی جھلک کہ پہلی بات تو یہ کہ حقوق اللہ میں سے کہ جو بندے کے ذمے اللہ کے حقوق ہیں ان میں نماز چونکہ سر فہرست ہے، تو اس لیے نماز کا تذکرہ فرمایا کہ وہ نماز کی پابندی کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ کہ حقوق العباد، یعنی وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی خدمت و خبرگیری، تو چونکہ حقوق العباد میں سر فہرست زکوٰۃ ہے تو اس چیز کا یہاں تذکرہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ نماز کی پابندی کیا کرتے ہیں، اور یہ کہ ہم نے انہیں جو رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کیا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کیا کرتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی مزید یہ کہ وقتاً فوقتاً صدقات، خیرات، اور یہ کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے رہنا، یہ اہل ایمان کی علامت ہے اور یہ ان کا وصف ہے۔ اور اسی طرح جب یہ تذکرہ ہوگا کہ اہل ایمان نہ صرف یہ کہ ان کا دل منور ہے، اور یہ کہ اللہ کا نام سنتے ہی، اللہ کا تذکرہ سنتے ہی ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، مزید یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ان کے معاملات ہیں اور جو ان کا رویہ و سلوک ہے، اور یہ کہ معاشرے میں رہتے ہوئے، انسانی آبادی میں رہتے ہوئے دوسروں کے لیے جو ان کے جذبات ہیں اور جو ان کا طرز عمل ہے اور جو ان کا انداز فکر ہے، تو اس کی کیفیت یہ ہے۔ فرمائے کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ تم ایمان قبول کرو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ کہ اللہ نے تمہارے قبضے میں جو مال دے رکھا ہے تم اس میں سے خرچ کیا کرو، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی بہتری کے لیے خرچ کیا کرو، ضرورت مندوں کی مدد کیا کرو، اس لیے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ بھی کرتے رہے، لہم اجر کبیر، یقیناً ان کے لیے تو بہت ہی عظیم ترین اجر و ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے ان کے لیے اللہ کے ہاں۔ تو اس آیت میں جب اللہ کی طرف سے انسانوں کو، اپنے بندوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ایمان قبول کرو، تو پھر اس حکم کے ساتھ ہی فوراً دوسرا حکم یہ بھی دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کو تو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہماری طرف سے کسی مدد یا تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو خود وہ دینے والا ہے، وہ سبھی کا رب ہے، سبھی کو پالنے والا ہے، وہ تو سبھی کو روزی دینے والا ہے، وہ تو سبھی کے لیے رزاق ہے، وہ رازق ہے۔ تو پھر مقصد یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو کہ اللہ کے بندوں میں سے جو ضرورت مند ہیں ہم ان کا خیال رکھا کریں، اور یہ کہ ان کی خدمت و خبرگیری کا اہتمام رکھا کریں ہمیشہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامت من ثمار الجنہ، جس مؤمن نے کسی
بھوکے مومن کو اگر کھانا کھلایا ہو، قیامت کے دن اللہ اسے جنت کے پھل کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ، جس کسی مومن نے کسی پیاسے مومن کو پانی پلایا ہو، اللہ اسے قیامت کے دن الرحیق المختوم یعنی جنت میں جو انتہائی لذیذ قسم کے شربت ہیں اور وہ جو مشروبات ہیں وہاں اہل جنت کے لیے اللہ کی طرف سے تیار فرمودہ، جو کہ انتہائی لذت انگیز اور یہ کہ فرحت آمیز قسم کے وہ مشروبات، تو انہی میں سے ایک مشروب ہے یا شربت ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ یسقون من رحیق مختوم، تو جس کسی نے کسی پیاسے مومن کو پانی پلایا، اللہ اسے قیامت کے دن جنت میں یہ مشروب الرحیق المختوم پلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا عَلَى عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ خُضْرِ الْجَنَّةِ، جس کسی مومن نے کسی بے لباس مومن کے لیے لباس کا انتظام کیا تو اللہ اسے جنت کے سرسبز لباس پہنائے گا، جنت میں جو عمدہ ترین اور یہ کہ انتہائی جاذب نظر اور دیدہ زیب قسم کے جو جنتی ملبوسات جو اللہ نے تیار فرما رکھے ہیں، تو اللہ اسے وہ لباس پہنائے گا۔ تو جب دل میں ایمان ہوگا تو نہ صرف یہ کہ دل کی کیفیات درست ہو جائیں گی اور یہ کہ دل جگمگا اٹھے گا نور کے ایمان کے نور سے، مزید یہ کہ اس کا عمل اور اس کے اخلاق، اس کے معاملات، اس کی سیرت و کردار، کہ مثلا جس طرح ہم نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہنا، اور ایک چیز کہ جب دل میں ایمان ہوگا حقیقی ایمان تو اس کا اثر یوں ظاہر ہوگا کہ امن و امان، وہاں امن و امان ہوگا، وہاں کوئی بد امنی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ امان اور یہ ایمان اور یہ امن یہ سب ایک ہی الفاظ ہیں، ان سب کی اصل ایک ہی ہے، ان کا معنی و مفہوم ایک ہی ہے کہ جس کسی انسان کے دل میں سچا اور خالص اور حقیقی ایمان ہوگا تو پھر وہ خود بھی امن و امان کی زندگی بسر کرے گا، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی، اور یہ کہ دوسروں کو بھی وہ امن و امان اور سکون و اطمینان سے جینے دے گا، وہ کسی کو پریشان نہیں کرے گا اور کسی کے لیے وہ بد امنی کا کوئی معاملہ، کوئی فتنہ برپا نہیں کرے گا۔ فرمایا قرآن کریم میں الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم نہیں کیا، یعنی اگر ایمان ہوگا تو امن ہوگا، اور یہ کہ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر وہاں ظلم و زیادتی ہوگی، بد امنی ہوگی۔ تو وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی، ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، بلکہ خالص مومن بنے رہے، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے امن ہے، کہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا ہے، سچا ایمان، تو پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے امن و امان کی خوشخبری ہے، اور یہ کہ وہم مہتدون، یہی سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ تمام
مسلمان تمام لوگ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ کے شر سے سلامت رہیں، محفوظ رہیں۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، اور مومن تو وہ ہے کہ جس کے شر سے لوگ اپنی جانوں کو اور اپنے مال و دولت کو محفوظ تصور کرتے ہوں، کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے معاشرے میں کسی کو اس سے کوئی خوف محسوس نہ ہو کہ یہ فتنہ برپا کرے گا یا کوئی نقصان پہنچائے گا یا کوئی مشکل کھڑی کرے گا ہمارے لیے۔ لوگ اس کے ساتھ رہتے ہوئے خود کو مأمون یعنی امن میں اور محفوظ تصور کرتے ہوں، تو یہ ہے حقیقی مومن۔ اسی طرح جب دل میں ایمان ہوگا تو پھر گھریلو زندگی میں بھی خوشگوار قسم کے تعلقات ہوں گے، اور یہ کہ وہاں گھر میں اچھی فضا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم، تمام اہل ایمان میں کامل ایمان والا مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق بہتر ہو، اور تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ جن کا رویہ و سلوک بہتر ہو۔ تو یوں شوہر کو چاہیے کہ اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک روا رکھے، اور یہ کہ ہمیشہ اس کی عزت کیا کرے۔ اور اسی طرح بیوی کے دل میں اگر ایمان ہے تو اسے چاہیے کہ شوہر کی عزت کرے، اور یہ کہ اس کے جذبات کا خیال رکھے، اس کی نافرمانی سے ہمیشہ باز رہے، اور یہ کہ جو گھر میں وہ بچے ہیں تربیت پانے والے، انہیں چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں اور فرما برداری ہمیشہ کرتے رہیں۔ فرمایا قرآن کریم میں، انشکر لی ولی والدیک، اے انسان تو ہمیشہ میرا بھی شکر گزار بنا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزار بنا رہے۔ تو یوں گھر میں جب شوہر بیوی کی عزت کرے گا اور بیوی شوہر کی عزت کرے گی، اور بچے ماں اور باپ دونوں کی عزت اور فرما برداری کیا کریں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ تبھی ممکن ہو سکے گا کہ اگر ان سبھی کے دل میں ایمان کی دولت موجود ہوگی، اور پھر نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ گھر کا ماحول ہمیشہ خوشگوار ہی رہے گا۔ تو یہ ہیں ایمان کے چند اثرات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔